قانون بننے سے پہلے اسے نہیں چیلنج کیا جا سکتا. بٹ ریسنٹلی اگر ہم آپ ہی کی پٹیشن دیکھیں جس میں آپ نے 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کیا تھا اور وہ ابھی تک پاس ہوئی بھی نہیں تھی. ہم نے صرف ایک بات یہ کی تھی کہ سیکریسی شراؤڈنگ ہوتی ہے. آپ نے جس طریقے سے سینٹ کے اندر امینڈمنٹس کو ود ان آورز صرف ٹیبل کیا اور پاس کرا دیا, اس سے پہلے ایک 4 سے 5 مسودے یا امینڈمنٹس کی ایک بل آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سرکولیٹ ہو رہے تھے اور اس پہ لیگل ڈیبیٹ ہو رہی تھی, جو کہ سوالیہ نشان کس پہ بن رہا تھا؟ سوورنٹی آف پارلیمنٹ پہ, کہ آپ کیا قانون بنانے جا رہے ہیں, اور اگر آپ بنانے جا رہے ہیں تو کیا وہ پارلیمنٹیرینس کو معلوم ہے؟ اگر 26ویں ترمیم کی بات کی جائے تو اس میں کافی اچھی کچھ چیزیں بھی ہیں, جیسے کہ ربا فری پاکستان, اس کے علاوہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ کو بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا ہے. تو کیا آپ پوری 26ویں ترمیم کو ود دوز آرٹیکل اسٹرک ڈاؤن کرنے کا آپ مطالبہ رکھتے ہیں؟ جیسے ضیاء الحق نے آرٹیکل 2A آبجیکٹیو ریزولوشن لی تھی, تو یہ ربا فری والا بھی ایک آرٹیکل ڈالا گیا ہے کہ ہم شاید کسی کے سینٹیمنٹس کو اور ایک سیگمنٹ کو خوش کر دیں. ربا فری تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا ہے کہ ود ان 2026 میں آپ کو ختم کرنا ہے. اس کی اپیل بھی پارلیمنٹ نے ہی فائل کی ہوئی ہے, آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں ربا فری کرنے کے لیے تو آپ اپیل آج کے دن سپریم کورٹ سے وڈرا کر دیں. سر میں ڈیٹیل میں آپ سے اپنے ویورز کے لیے جاننا چاہوں گا کہ ایکچولی میں 26 امینڈمنٹ ہے کیا, وہ کہتی کیا ہے, ڈیٹیل میں اس کو آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جب ان انفورسڈ ڈس اپیرنسز کیسز ہیں تو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس میں کیسے کسی بھی سیکیورٹی فورس کو یہ پاورز دے دیے ہیں کہ آپ کسی کو اٹھا لیں. اب اگر یہ انہی عدالتوں کے سامنے یا انہی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے چیلنج ہوگا تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عام آدمی ان عدالتوں پہ اس چیز کا بھروسہ کر سکے گا؟ بیسک اسٹرکچر کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا؟ بیسک اسٹرکچر کے اندر آپ کی ڈیموکریسی ہے, آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. ہیلو ایوری ون, میں ہوں حماد احمد خان. ویلکم ٹو دی لیگل ٹاکس, اے پوڈ کاسٹ سیریز آف دی لیگل فورم. آج ہمارے ساتھ جڑے تھے ایڈوکیٹ محمد غلام رحمان کورائی, جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور کنٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی بار کے الیکشنز بھی. آج ہم نے ان سے ڈسکشن کی 26ویں ترمیم پہ اور اس کے فیچرز, اس کے امپیکٹس کو جاننے کی کوشش کی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہے گی. سو واچ اینڈ انجوائے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے. سر بہت شکریہ حماد, آپ نے جس طریقے سے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ لیگلی آپ نے کنٹینیو کیا ہے, آئی اپریشیٹ دا فیکٹ, اور مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں آپ کو تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. تو سر میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ ان چند ایک وکیلوں میں سے ہیں, چند ایک ایڈوکیٹس میں سے ہیں جو کہ کافی اگینسٹ نظر آتے ہیں 26 امینڈمنٹ کے, اور آپ نے اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے. تو آپ نے ایسا کیا دیکھا اس امینڈمنٹ میں جو آپ نے اس کو چیلنج کیا, آپ اس کے اگینسٹ کیوں ہیں؟ دیکھیں, ہماری ایک بڑی تاریخ رہی ہے جوڈیشری کی, اور خاص طور پر پارلیمنٹ کی, جس میں آپ نے مارشل لاء بھی دیکھا ہے, آپ نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے پاس 3 کانسٹیٹیوشنز آئے ہیں, اور تینوں کانسٹیٹیوشنز میں ہمیشہ مارشل لاء نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرٹیل کیا گیا. اور بدقسمتی سے یہی ججز حضرات رہے جو کہ ادارے کی بدنامی کا سبب بنے, اور انہوں نے ایک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی کوئی پیراگراف دے کے یا تو اپروو کر دیا ایسے کسی اقدام کو. آج 2024 میں جس طریقے کی امینڈمنٹس 26 امینڈمنٹ کے نام سے لائی جا رہی ہیں, وہ 1973 کے اسٹرکچر کو چینج کرنے جا رہی ہیں, جس کے اندر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا. اور جب فنڈامنٹل رائٹس ریسٹرکٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی قانون انڈر آرٹیکل 8 آپ دیکھیں تو وہ اس کی پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو آئین کے اندر رہنے دیں جو لوگوں کے بنیادی حقوق پہ وار کرتا ہو. اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس سپریشن آف پاورز ہیں, اور سپریشن آف پاورز کے اندر ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے, پارلیمنٹ کا ایک اپنا کام ہے, اور جوڈیشری کا ایک اپنا کام ہے. اگر آپ ٹرائیکاٹونمی آف پاورز کو آج کرٹیل کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے تینوں آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں آ جائیں گے. 26 امینڈمنٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک چیک رکھا گیا ہے جس نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کر کے, چاہے وہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی ہو, اپوائنٹمنٹ ہو, یا ججز کی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو فارمیشن کی جا رہی ہے, اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے امینڈمنٹ کر دی ہے بہت سارے قوانین کی, آپ سو موٹو نہیں لکھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پریکٹس کرنے والے
80% جو وکیل ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو سر بیسکلی جو ادارے ہیں ٹرائیکانومی آف انسٹیٹیوشنس کی آپ نے بات کی, یہ سارے بھی تو ہم کانسٹیٹیوشن سے دیکھتے ہیں, تو یہ بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز نہیں بنائے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاور, وہ لیجسلیشن یا لیجسلیچر اس کی چیز کے لیے امپاورڈ ہے کہ وہ اسے اگر تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ قانون کو کسی بھی طریقے سے بنا لے, لیکن کیا آپ کے پاس ایک آبجیکٹیو ریزولوشن ہے آرٹیکل 2A, اس میں اس چیز کو صاف کہا گیا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا جائے گا, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا قانون بنایا جائے جو کہ اٹ سیلف ایک آرگن کو ویک کرتا ہو. اگر آپ ٹرائیکوٹونمی آف پاورز کی بات کرتے ہیں, سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں, جس کے اندر پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تینوں چیزیں آتی ہیں, تو وہ تینوں ایکول فوٹنگ پہ آپ کو نظر آنی چاہیے. آج کے دن جس طرح سے ججز کو ماتحت بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے چیک کے اندر آ جائیں, تو یہ کوئی امینڈمنٹ عام امینڈمنٹ نہیں رہے گی. آپ اس کو پھر یوں دیکھیں گے کہ یہ ججز حضرات پھر ڈر کے, خوف کے مارے وہ فیصلے دیں گے جو زیادہ تر پولیٹیکل بیسس پہ ہوں گے, یا ان لوگوں کی ایما پہ ہوں گے, یا ان کے جس کی وجہ سے وہ اپوائنٹ ہو کے وہاں پر سرو کریں, ان کے بینیفٹ کے لیے زیادہ کام کر رہے ہوں گے. تو سرو کرنے کا جو پرپز ہے وہ کبھی ہم اچیو ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تو سر بیسکلی میرا آپ سے کویشچن اس میں یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ آرٹیکل 2A بھی جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اینڈ اکیڈمکلی اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ بھی ابالش کیا جا سکتا ہے, اسے بھی آپ ہٹا سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, ایمنڈ کر سکتے ہیں. تو آرٹیکل 2A اگر اس چیز کو کہتا ہے تو اس میں کیا یہ کوئی بار کریٹ کرتا ہے لیجسلیچر پہ؟ دیکھیں, آرٹیکل 2A بیسیکلی آپ کی آبجیکٹیو ریزولوشن کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا 1973 کے اندر, اور اس کے اندر الفاظ ہی یہ چنے گئے تھے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آرٹیکل 2A کو کبھی بھی ریموو نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف پروٹیکٹس آرٹیکل 2A, اور اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو رکھا گیا تھا, کیونکہ پاکستان 1949 کے اندر آپ کے پاس صرف ایک لے دے کے آبجیکٹیو ریزولوشن تھی, اور 7 سال کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جو کہ 1955 میں ڈیزالو کر دی گئی تھی, جس کے اندر پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کسی ایک ایسے ادارے کے 2 افراد یا فریق شامل ہوئے تھے پہلی دفعہ کسی کانسٹیٹیوئنٹ ایک آپ کی ایگزیکٹو باڈی کے اندر, کہ جنہوں نے ملک کو پھر ڈیموکریسی سے آمریت کی طرف شفٹ کر دیا تھا. اس وجہ سے جب 1973 کو تیسرا آئین جب پاکستان کا بنایا جا رہا تھا, تو جو بانی تھے 1973 کے آئین کے, انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں سب سے امپورٹنٹ رکھا کہ جو لیاقت علی خان کے زمانے میں جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی, پہلے پرائم منسٹر تھے, محمد علی جناح صاحب کے دوست تھے, ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں کیا چیزیں تھیں کہ پاکستان کیسا ملک ہونا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کے حقوق کس طریقے سے پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں, اور عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کیسے پروٹیکٹ کی جاتی ہے. تو اس کو آرٹیکل 2A کے اندر ایز اے آبجیکٹیو ریزولوشن کو انکارپوریٹ کیا گیا. اس کو آپ کچھ بھی کر لیں, کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس آج انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہ پاورز نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کریں. سر اس پہ تو ہم چلے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاورز ہیں یا اکیڈمکلی کیا. سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, آپ ایک ورڈ جو ہے ملٹیپل ٹائمز آپ نے ریپیٹ کیا, اس کا مطلب کیا ہے, آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو 26 امینڈمنٹس بھی آئی تھیں اس کے اوپر آپ کے یونائٹڈ نیشنز میں بھی ڈسکشن ہوئی, اور ٹرانسپیرنسی آف دی امینڈمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ جو جج اپنی انفرادی حیثیت کے اندر بینچ ہیڈ کر رہا ہے, چاہے وہ سنگل ہو یا وہ ڈویژنل بینچ ہو, اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایکسٹرنل پریشر کے بغیر یا کسی سے انفلوئنسڈ ہوئے بغیر, چاہے وہ سپیریئرز کیوں نہ ہوں, اسی سپیریئر کورٹ کے چیف جسٹس حضرات کیوں نہ ہوں, بیکاز دے آل آر ایکول, صرف اور صرف ان کی ایک سینیورٹی سامنے آتی ہے یا ایک ایڈمنسٹریٹو پاورز آتے ہیں, وہ منوان فیصلہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے کریں, نہ کسی کے فائدے میں ہو نہ کسی کے نقصان میں ہو. ان کو لگتا ہو کہ قانون اس چیز کو کرنے کی اس حد تک اجازت دیتا ہے, یا تو اس کو کیا جائے یا تو کسی کو اس کام سے کرنے کے لیے روکا جائے. دیٹ از کالڈ اے جوڈیشل انڈیپینڈنس. جب یہ ایک ادارے پہ آتی ہے تو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اوور آل اس بینچز کے لیے اور ان ججز کے لیے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو سر بیسکلی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو آرٹیکل 2A ہے وہ انکارپوریٹڈ ہے, تو جوڈیشری کے بارے میں کوئی لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی
بات کرے یا اس کے اگینسٹ ہو. تو بیسکلی سر آرٹیکل 2A جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور لیجسلیچر نے ہی اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اکیڈمکلی بھی ہم بات کریں تو اسے ابولش بھی کیا جا سکتا ہے, اسے ایمنڈ بھی کیا جا سکتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیجسلیچر اس چیز کے لیے امپاورڈ ہے کہ اس کے اگینسٹ بھی کوئی قانون, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکے؟ جی دیکھیں, لیجسلیچر بالکل امپاورڈ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی امینڈمنٹ کر سکے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سپریشن آف پاور سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تینوں ادارے کہاں اپنی تہیں کام کرتے رہیں, کوئی ایک دوسرے کی ساتھ انٹرفیئرنس نہ کرے. اب آرٹیکل 2A جو ہے وہ بھی ایک, آپ یوں سمجھے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی ایک اسلامکائزیشن کو انفورس کرنے کے لیے, یا آپ ایک یہ بات کہیں کہ اس ایک ایسے سیگمنٹ کی حمایت لینے کے لیے ایڈ کیا تھا, تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن وہ 1949 کی آبجیکٹیو ریزولوشنس کا نام لے کے مارجنل ایمفیسس دیا گیا کہ یہ پریمبل کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, تو اس کو بھی پارلیمنٹ اگر چاہے تو امینڈ کر سکتا ہے, لیکن وہ پرنسپلز آف پالیسی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن سر اس میں اگر پریمبلس کی جیسے آپ نے ذکر کی, تو پریمبلس کو تو ہم سبسٹینسو لا کنسیڈر ہی نہیں کرتے, تو اس میں پھر کیا ہمیں 2A کو سبسٹینسو لا کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بیسیکلی جب آپ بڑی مشکلوں سے آئین بناتے ہیں جس میں آپ کے 2 پرانے آپ کے آئین تھے وہ ایبروگیٹ کیے گئے, بینچ میں چلے گئے, اور 1973 دوبارہ سے ایک دفعہ مارشل لاء کا حصہ بنا, اور فنڈامنٹل رائٹس ہی ایسی چیزیں جس کو ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت آپ نے جو ہے نا وہ ڈم کر دیا. تو ایسی صورتحال کے اندر آرٹیکل 2A کو بھی آپ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں, جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے رکھنے کے لیے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس لیجسلیشن سے ایک الگ کانسیپٹ ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا ایگزیکٹو کے پاورز یا لیجسلیشن کے پاورز میں کبھی بھی جوڈیشری یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ لیجسلیٹ کریں. صرف کچھ پاورز ایسے ہوتے ہیں جوڈیشری کے جو جوڈیشل ریویو سے ریلیٹڈ ہے, جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی کچھ ایگزیکٹو پاورز ایسے تھے جن کی جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا تھا. اب فنڈامنٹل رائٹس میں پاکستان کے اندر ہمارے پاس آرٹیکل 184(3) موجود ہے اور 199 موجود ہے کہ اگر اف اینی اگریوڈ پرسن ہیز فیلڈ سم تھنگ کہ کوئی اس کے بنیادی حقوقوں کے اوپر وار ہوا ہے, تو پھر عدلیہ جوڈیشل ریویو کرے ایگزیکٹو کے ان تمام کاموں کا یا ایسے کسی قانون کا جو کسی بنیادی حقوق کے اوپر وار کر رہے ہیں. سر از اٹ ایگزیکٹلی جوڈیشل ریویو یا اسے لا آف ریٹس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں؟ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے لا آف ریٹس میں کہ آپ کے ایگزیکٹو کے ادارے سے کون لوگ ہیں جو بنیادی اصولوں پہ یا بنیادی حقوق کے اوپر جو قانون کرنے کو کہتا ہے آپ اس کو کرٹیل کرنے جا رہے ہیں, تو ریٹس کے ذریعے ہمارے پاس ان ساری چیزوں کو اپلائی کیا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو آرٹیکل 199 کا مطلب یہ ہے کہ ود ان دا ہارٹ آف جوڈیشری آپ کچھ ایسی چیزوں کو جو غلط ہیں, جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں بچتی, آپ جا کے ہائی کورٹ میں اس چیز کو چیلنج کر دیں. سر بیسکلی جو میری نالج ہے اس کے اکارڈنگلی تو جو جوڈیشل ریویو ہوتی ہے وہ ایگزیکٹوز کے ہم جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو ریویو کرتی ہے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے جوڈیشری. بٹ کیا جوڈیشل ریویو کی جو جورسڈکشن ہے, جو اس کی ڈاکٹرائن ہے, کیا وہ لیجسلیچر پہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے؟ لیکن جب تک کوئی قانون بنتا نہیں ہے تب تک تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون جو بننے جا رہا ہے یہ کوئی غلط ہے اور جوڈیشل ریویو اس کا لے لیا جائے. ہاں, قانون ایک دفعہ بن گیا اور بننے کے بعد وہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ جو رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ سے بات کرتا ہو, جو فریڈم آف موومنٹ پہ بات کرتا ہو, فریڈم آف اسمبلی پہ بات کرتا ہو, رائٹ آف پراپرٹی پہ بات کرتا ہو, اس کو ریسٹرکٹ کرے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے جوڈیشل ریویو کے اندر 199 میں یا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. سر آپ نے جیسے ایک بات کی کہ قانون بننے سے پہلے اسے نہیں چیلنج کیا جا سکتا, بٹ ریسنٹلی اگر ہم آپ ہی کی پٹیشن دیکھیں جس میں آپ نے 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کیا تھا اور وہ ابھی تک پاس ہوئی بھی نہیں تھی, تو اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوا اس پہ بھی کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا بتائیں, اور کیا اس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو میری کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی جس میں ایز اے پٹیشنر تھا, تو ہم نے صرف ایک بات یہ کی تھی کہ سیکریسی شراؤڈنگ ہوتی ہے. آپ نے جس طریقے سے سینٹ کے اندر امینڈمنٹس کو ود ان آورز صرف ٹیبل کیا اور پاس کرا دیا, اس سے پہلے ایک 4 سے 5 مسودے
یا امینڈمنٹس کی ایک بل آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سرکولیٹ ہو رہے تھے اور اس پہ لیگل ڈبیٹ ہو رہی تھی, جو کہ سوالیہ نشان کس پہ بن رہا تھا؟ سوورنٹی آف پارلیمنٹ پہ, کہ آپ کیا قانون بنانے جا رہے ہیں, اور اگر آپ بنانے جا رہے ہیں تو کیا وہ پارلیمنٹیرینس کو معلوم ہے؟ کیونکہ بارہا یہ بھی ہوا کہ لا منسٹر نے ایک میٹنگ کال کی, اس میں انہوں نے کیبنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طریقے سے امینڈمنٹس بناتے, تو ان سے جب بل کا پوچھا گیا تو انہوں نے اپولوجائز کیا کہ میرے پاس ابھی بل کی کاپی نہیں ہے. تو جو ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشن تھی وہ اس چیز کے اوپر نہیں تھی کہ آپ امینڈمنٹس نہیں کر سکتے, وہ زیادہ اس چیز پہ فوکس تھی کہ اس امینڈمنٹ کو پارلیمنٹیرینز میں سرکولیٹ کیا جائے, اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے 60 days تک, جو کہ آئین کے اندر آپ کو کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بھی کچھ کہیں نہ کہیں قدغن لگانا جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے منسٹر کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہی ڈسکشن میں ٹی وی شوز کے اوپر, انٹرویوز میں اور ٹویٹر ایکس اکاؤنٹس پہ باتیں کر رہے ہوتے تھے. دوسرا, اس پوری امینڈمنٹ کے اندر جو سب سے بڑا وار آ رہا تھا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تھا, ہوا وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات ہو ہائی کورٹس کے اندر, یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو تھی اس کے پاورز میں کمی کر کے نئے نمبرز کا ایڈیشن کر کے پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کو ٹریجری بینچز سے اور اپوزیشن بینچز سے ایڈ آن کیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ میں جوڈیشری کے ممبر صرف 5 ہوں گے, باقی جتنے ہوں گے وہ 9 کے قریب وہ پارلیمنٹ سے ہوں گے. تو جو سے ہوگی وہ زیادہ تر پارلیمنٹیرینز کی ہوگی, ایگزیکٹو کی ہی ہوگی. یہ ہمارے سوال تھے کہ اگر ان کے اوپر ڈبیٹ ہو جائے, ڈبیٹ ہونے کے بعد کیونکہ آپ ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل, تو آپ کو قانون وہ بنانے چاہیے جو لوگوں کو کے لیے فائدے مند ہو. یہ ہماری تھی کہ اس کی ڈسکشن کے لیے اس کو اوپن کیا جائے. سر اس میں آپ کے جو لیگل گراؤنڈس تھے وہ کیا تھے, اور کیا یہ پارلیمنٹ کے لیے یا کسی پارلیمنٹیرین کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اگر وہ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو پہلے اسے پبلک میں اس کو پبلکلی اناؤنس کیا جائے کہ کیا ہے, یا وہ ڈائریکٹلی اس کو موو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ان پارلیمنٹ آرٹیکل 70-77 جو بل کو پیش کرنے کے لیے آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یا تو سینٹ سے انیشیٹ کیا جائے یا نیشنل اسمبلی سے انیشیٹ کیا جائے. اب اگر وہ پارلیمنٹیرینز کو یا ٹیکنوکریٹس کو ہی معلوم نہیں ہے کہ کون سے قوانین ہیں, اور بدقسمتی سے آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیکریٹری یا کیبنٹ ڈویژن سے کسی آفیسر کی طرف سے کوئی قانون آتا ہے اور ان کو رات کے اندھیرے میں پاس کیا جاتا ہے اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے بس اب ان ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے. تو اس صورتحال میں پبلک ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز میں ڈبیٹ ہو. تو سر آپ پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 26ویں ترمیم ہے, آپ پوری کے اگینسٹ ہیں یا جسٹ اس کا کچھ پارٹ ہے جس سے آپ اسٹرک ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں جوڈیشری سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آرٹیکل جو کہ امینڈ ہونے کے بعد جوڈیشری کی اپنی پاورز کو, ایڈمنسٹریٹو پاورز کو اور سینیورٹی کے پرنسپل کو, جو کہ الجہاد ٹرسٹ کے اندر 1997 اور 1998 کے اندر ہم نے جورسپروڈنس ایوالو کی تھی, وہ بھی بہت مشکلوں کے بعد کہ تب بھی پک اینڈ چوز کیا جا رہا تھا, ایسا کوئی بھی قانون اس وقت ان حالات میں مناسب نہیں ہے جب آپ کی عدلیہ کے اندر بھی ڈویژنز ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر چیک پڑا ہوا ہے کہ الیکشن ٹرائیبونلز میں ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی ایسا قانون جو کہ ایک چور دروازے سے آتا ہے اور اس کو ٹیبل کر کے زبردستی ایک کریڈٹ لینے کے لیے کچھ حکمران کہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی تاریخی فتح کر دی ہے, ہم نے 26ویں ترمیم کے ذریعے 19ویں ترمیم کو دوبارہ 18ویں ترمیم کرا دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سر اس میں اگر 26ویں ترمیم کی بات کی جائے تو اس میں کافی اچھی کچھ چیزیں بھی ہیں, جیسے کہ ربا فری پاکستان, اس کے علاوہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ کو بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا ہے. تو کیا آپ پوری 26ویں ترمیم کو ود دوز آرٹیکل اسٹرک ڈاؤن کرنے کا آپ مطالبہ رکھتے ہیں, یا جسٹ آرٹیکل 175 ہی آئی تھنک اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو لے کے, ان سے آپ کو صرف اختلاف؟ دیکھیں, میں آپ کو پھر سے وہی بات کہوں گا کہ جیسے ضیاء الحق نے آرٹیکل 2A آبجیکٹیو ریزولوشن لی تھی, تو یہ ربا فری والا بھی ایک آرٹیکل ڈالا گیا ہے کہ ہم شاید کسی کے سینٹیمنٹس کو اور ایک سیگمنٹ کو خوش کر دیں. ربا فری تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا ہے کہ ود ان 2026 میں آپ کو ختم کرنا ہے. اس کی اپیل بھی پارلیمنٹ نے ہی فائل کی ہوئی ہے, آپ کی جو سٹنگ
گورنمنٹ ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں ربا فری کرنے کے لیے تو آپ اپیل آج کے دن سپریم کورٹ سے ودرا کر دیں. اس طرح کا کوئی بھی آرٹیکل جس کے اندر آپ یہ دکھائیں کہ ہم نے ایک آرٹیکل اچھا بنا دیا, آپ اس کو رکھیں. میں سپورٹ میں ہوں اس آرٹیکل کے. اور کلین انوائرمنٹ تو شہلا رضا کیس میں ہی سپریم کورٹ نے دے دیا تھا, شہلا ضیاء کیس کے اندر کہ بیسک نیسیسٹیز ہونی چاہیے, اس میں پانی بھی آتا ہے, صاف راستے بھی آتے ہیں, ایئر بھی آتا ہے. اب کلین انوائرمنٹ کے اندر ایک اور چیک کھلے گا جو آپ کی کمرشل ہب کو روکے گا, جو انڈسٹریلائزیشن کو روکے گا. اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ امینڈ کر کے دوبارہ ختم کیا جائے. صرف اور صرف اس پہ آئی تھنک آلریڈی ہمارے پاس, سر آپ کی سوری بات میں کاٹ رہا ہوں, آلریڈی ہمارے پاس قوانین موجود ہیں. سندھ, اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس. تو کیا اس کی ریئلی کوئی نیڈ ہے اس آرٹیکل؟ اس کی کوئی خاص ایسی نیڈ نہیں تھی, لیکن ایک اچھی چیز ہے, ہم اس کو ختم کرنے کا نہیں کہتے. آپ ربا فری کرنے کے لیے بھی جو آپ نے امینڈمنٹ کی اس کو بھی آپ رکھیں, آپ نے آرٹیکل 9A ایڈ آن کے اس کو کریں, لیکن آرٹیکلز 175, 175A اور 202A جو آپ نے ایڈ کیا ہے کہ اب ہم کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے جائیں گے, اس کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ججز کو ہم سینئر موسٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ہم ایڈ آن کریں گے. تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ہیڈز ہوں گے وہ کس کی ایما پہ کام کریں گے. سر میں ڈیٹیل میں آپ سے اپنے ویورز کے لیے جاننا چاہوں گا کہ ایکچولی میں 26 امینڈمنٹ ہے کیا, وہ کہتی کیا ہے, ڈیٹیل میں اس کو آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ 26 امینڈمنٹ بیسکلی کچھ اس طریقے سے آپ کو لیں کہ جب عدالت میں ججز بہت سارے ایگزیکٹو کے اداروں کے غلط کاموں کو دیکھ رہے ہوں اور بہت سارے ایسے الیکشنز پٹیشنز کو دیکھ رہے ہوں, تو اس وقت اگر کچھ ایسے ڈیسیجنز آ جائیں جو سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوں یا پالیسی میکر کے اگینسٹ ہوں, تو اس کے بعد ایک ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل پیکیج لانا ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے اندر ہمیں عدلیہ کے پاورز کو ریسٹرکٹ کرنا ہوگا. نہیں سر, یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہو گئی, میں اس سے شاید ایگری بھی کرتا ہوں یا نہ بھی کروں کچھ پارٹس پہ, بٹ موسٹ آف دیٹ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں اس کا سبسٹنس آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سبسٹینسولی یہ کہتی کیا ہے ایکچولی میں, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں. دیکھیں اس کے فیچرز میں سب سے پہلے تو آپ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو آلٹر کر دیا گیا ہے. کس طرح سے؟ اس میں پہلے 4 موسٹ سینئر ججز ہوتے تھے سپریم کورٹ کے, آج آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ 3 ججز ہوں گے. سپریم کورٹ کے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو سینئر جج ہوگا, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اس کو ایڈ آن کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کے پارلیمنٹ کے 9 افراد کو ایڈ کر کے, جن کی تعداد پہلے 5 ہوتی تھی. لا منسٹر اس کے اندر آ گیا, اٹارنی جنرل آف پاکستان اس میں پہلے سے موجود ہوتا تھا, سینئر آپ کا ایڈوکیٹ ہوتا تھا, پاکستان بار کی طرف سے نامنیٹ ہوتا تھا, لیکن اب ٹریجری بینچز سے لوگ آ جائیں گے. تو پارلیمانی کمیٹی کا جو رول ہوتا تھا کہ آپ کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے بعد اپروو کرنا ہے کہ کون سے نام ہیں, جو آپ کو اپروو نام بھیجے جاتے تھے, آج ان کی سے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. پھر جس چیز نے آج تہلکہ مچایا ہے, جو سب کے لیے ایک یوں سمجھے کہ سوالیہ نشان بنا ہے, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جب وقت آئے گا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے, تو آپ کو 3 میں سے کوئی ایک چن کے نام دے دیا جائے گا, اور اس کے لیے اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ان 3 سینئر جسٹس حضرات میں سے بہتر ہے چیف جسٹس بننے کے لیے, بغیر کسی کرائٹیریا کے, بغیر کسی رول کے, کہ وہ کون سی ایسے کرائٹیریا دیکھے جائیں گے کہ کون بہتر ہے ان 3 سینئر ججز میں سے کہ جس کو چیف جسٹس بنایا جائے. دوسرا, ایک جو سب سے مشکل کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنا کے اس میں کسی بھی جج کو اگر آپ کو ریموو کرنا ہو یا وہ کسی ایگزیکٹو کے خلاف فیصلے دیتا ہو, تو آپ ایک ریفرنس بنائیں گے اور اس کو پھر آپ کسی بھی وقت ریموو کر سکتے ہیں. تیسرا, سپریم کورٹ کے پاس وہ ٹرانسفر آف کیسز, کسی بھی ہائی کورٹ میں اگر کوئی ایک امپورٹنٹ میٹر چل رہا ہے جس میں کوئی پولیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے پارٹیز کا یا فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ, تو وہ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ اپنے پاس اس کیس کو ریکال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ اٹ از اے ڈرفٹ, اور ہمیشہ ڈرفٹ کوئی آسانی نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی کسی بھی, اٹس ویری ایزی ٹو ڈرفٹ. جو ڈرفٹ اس دفعہ پارلیمنٹ نے لینے کی کوشش کی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہم سب وکیلوں کے لیے پیدا کرتا ہے کہ جب بینگ این ایڈوکیٹ ہم ان تمام قوانین کو عدلیہ کے سامنے جب انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے, تو ہم سے یہ چیز ججز حضرات پوچھیں گے کہ کوئی مینٹینیبلٹی ہے کہ اب ہم ان کو سنیں یا نہ سنیں. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں سیکیورٹی فورسز کو بھی
امپاور کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ سب سے اہم سوال تھا کہ ہمارے پاس جب ان انفورس ڈس اپیرنسز کیسز ہیں تو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس میں کیسے کسی بھی سیکیورٹی فورس کو یہ پاورز دے دیے ہیں کہ آپ کسی کو اٹھا لیں. اب اگر یہ انہی عدالتوں کے سامنے یا انہی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے چیلنج ہوگا تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ عام آدمی ان عدالتوں پہ اس چیز کا بھروسہ کر سکے گا کہ ہمیں انصاف ملے گا، یا ہمارے جو یہاں پہ لوگ جبری گمشدگی میں اٹھا لیے گئے ہیں یا ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ ان کو کس وجہ سے اٹھا رہے گئے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور ان کو آسان الفاظ میں عوام تک سمجھانے کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں، ان کو بہتر انداز میں امینڈ کریں. سر دو چیزیں یہاں پہ ہیں. ایک تو کانسیپٹ آتا ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ پوزیشنس کے لیے سینیورٹی کم فٹنس، اینڈ دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے ایگزسٹنگ ہمارا پروسیجر ہے یہ بھی تو لیجسلیچر نے ہی بنایا ہے، جو کمیٹی کے ممبرز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی بنی ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بنایا. ناؤ اف دے وانٹ ٹو چینج، اگر وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور سینیورٹی کم فٹنس کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر 3 ججز ہیں، 3 موسٹ سینئر ججز ہیں، تو اس میں بھی کوئی اتنا خاص مارجن رہتا نہیں ہے پک اینڈ چوز کا کہ آپ نے جس طرح سے ڈائریکٹلی اٹھا کے، حالانکہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز موجود ہیں کہ آپ کسی وکیل کو جس کی 15 سال اگر اس کی پریکٹس ہے تو آپ ڈائریکٹلی اسے سپریم کورٹ لا سکتے ہیں. انپریسیڈنٹڈ ہے بٹ پاور ہے. تو کیا پارلیمنٹ جو اگر اپنی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس میں جوڈیشری اس کو اسٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے، یا اس میں جوڈیشل انوالومنٹ یا لائرس کی کوئی ایسی انوالومنٹ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کام سے روکا جائے جو آلریڈی انہی کا ہے پہلے بھی؟ تو ہمارے پاس تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہاں تحریک کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں، وکیل اور بار ایسوسیشنز کا آج کے دن انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے 12 کنونشنز کراچی بار میں دیکھی، جس کے اندر بہت زیادہ کچھ ایسے بھی ہمارے پاس کام ہوئے کہ آپ کنونشن میں 26 امینڈمنٹ کو ڈسکس کرنے آئے، لیکن وہ ڈسکس کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس پہ خاموش رہی، پاکستان بار کونسل اس پہ خاموش رہی، سندھ بار کونسل اس پہ خاموش رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ ووکل رہیں. پاکستان میں ایک آپ کی جرنلزم اور ایک آپ کی بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، یہ ایسے 2 انسٹیٹیوٹ رہ گئے جو غلط کو غلط کہنا جانتے ہیں، اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ایک ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے اسٹرگل کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اسٹرگل کی ہے، اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اسٹرگل کی ہے، خواہ وہ آسما جہانگیری کی شکل میں ہو، رشید رضوی کی شکل میں ہو، منیر ملک کی شکل میں ہو، یا حامد خان کی شکل میں. تو ہمارے پاس پاکستان میں کبھی بھی کوئی انقلاب بغاوت کے بغیر نہیں آیا. تو یہ قوانین ایسے اس وقت جو بنائے جا رہے ہیں، یہ ایک نئی مارشل لاء ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ایگزیکٹو بھی کنٹرولڈ ہو، اور اگر ایگزیکٹو کنٹرولڈ ہو تو آپ کی جوڈیشری بھی ایگزیکٹو کے انڈر میں کنٹرولڈ ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر ایسے قوانین کو بنا کے ایک دوسرے پہ چیکس لانے کے بجائے، ایک دوسرے کے کام کو صحیح دیکھنے کے بجائے ان کو اور ویکن کیا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ لڑتے تھے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، یہاں پہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تو ہمیں کبھی نہیں ملی، لیکن ویک اور زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو سوال یہاں پہ آپ سے یہیں پہ اس سے کنیکٹڈ کویشچن یہ ہے کہ کیا ایز اے لائر، بینگ اے لائر، ہمارا یہ کام ہے یا یہ ایک سول سوسائٹی پولیٹیشینس کا کام ہے اس کے اگینسٹ تحریک چلانا، پروٹیسٹ کرنا؟ بیکاز بینگ اے لائر ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اسسٹ کرنا کورٹ کو، جو کہ لا ہے. اور اگر میٹر آف فیکٹ کی بات کی جائے کیسے بنا، کس طرح سے بنا، ان چیزوں میں اگر نہ جایا جائے تو 26 امینڈمنٹ ایک لا ہے، اور بینگ اے لائر ہمیں اس کو کورٹس میں فالو بھی کروانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وکیل کا، ایک ایڈوکیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ تحریک چلائے؟ دیکھیں، آپ تحریک اس وقت چلاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا. اس وقت بینگ اے لائر ہمیں اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سوال دوبارہ سے یہ آتا ہے کہ چیلنج کس کے سامنے کیا جائے؟ ان کورٹس کے سامنے، ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ہیڈز کے سامنے جو کہ بینیفیشریز ہیں آج کے لیجسلیشن کے. کیا وہ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ان امینڈمنٹس کو اگر غلط ہیں تو اس کو کالعدم قرار دیں؟ اگر تو وہ آزاد ہیں تو پھر چیلنج کرنا چاہیے، اور چیلنج بار ایسوسیشنز کو کرنا چاہیے. انڈیویجول کیپیسٹی میں اٹس ڈیوٹی اوور اس کہ ہم ہر وہ اقدام لیں جو میں نے
جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ آیا اس کے بعد آرڈیننس لایا گیا اور آپ کو پتہ ہے اس کی کمپوزیشن کو چھیڑا گیا, آج بھی وہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ کے اندر. تو ہم نے یہی سوال کیا کہ جب آپ کمپوزیشن آف بینچز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ججز کے پاس وہ بینچز رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی ڈائریکشنز کو اور پالیسیز کو فالو کرتے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو پاکستان کی ہر ادارے کو کنٹرول کرتے ہیں. سر اس میں ایک بڑا اہم نیریٹو جو آپ نے بات کی کہ بینچز کو کنٹرول کرنا چاہو, اب یہاں پہ ایک 3 ممبر کمیٹی بنائی ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ جو ہے وہ بینچز کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے سپریم کورٹ میں. تو سر اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کی کس طرح سے وہ پارلیمنٹ جیت رہا ہے, یا اگر وہ بنانا بھی چاہ رہے ہیں یا کوئی ایک پولیٹیشنز بنانا چاہ رہے ہیں تو جیت کس طرح سے رہے ہیں. کیونکہ اگر جیسے انہوں نے سینیورٹی کو بائی پاس کر کے 3rd نمبر پہ جو جسٹس تھے سینیورٹی کے, انہیں اگر چیف جسٹس بنا بھی دیا گیا, ہی از اے سمبولک چیف جسٹس, باقی 2 ججز تو وہی ہیں, اگر جنہیں کہا جائے کہ بائی پاس کیا گیا ہے وہ تو وہی ہیں, اور بینچز بنانے میں ان 2 کی بھی سے ہوگی. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیے, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو پولیٹیکل مقاصد اس وقت حاصل کرنے ہیں اس میں ان 3 ججز کا کوئی اس طریقے کے نہ افیکٹونیس ہے نہ انفلوئنس ہے ایڈمنسٹریشن کی حد تک. وہ اپیلز اور دوسرے معاملات جو سپریم کورٹ کے ایپیکس کورٹ میں جورسڈکشن ہے ان کو دیکھیں گے. آپ کے پاس اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن بن چکا ہے امینڈمنٹس کے بعد. تو کانسٹیٹیوشنل ایشوز میں 184 کے اندر بھی 3 کے اندر بھی اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ کون سے ایشوز کو دیکھنا ہے, اور سو موٹو کے پاور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کے 184 کے اندر جو پاورز تھے اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے کہ ان کو سو موٹو لینے کے لیے کون سی چیزوں کو کس کرائٹیریا کو آپ نے دیکھنا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کمپوزیشن اور کمپرائزنگ آف 3 ججز, ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس پورے معاملے سے. وی ہیو ٹو ویٹ کہ کون کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنے گا اور کون اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں ان کی کمپوزیشن کس طرح سے ہوگی, اس میں جو 26ویں ترمیم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, اس میں آرٹیکل 202 کے اندر رکھا گیا ہے کہ اسپیشل بینچز بنائی جائیں گی جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گی, اور ان کے ہیڈ سپریم کورٹ کے جسٹس حضرات ہی ہوں گے. اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جب اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان ہوگی یا دوسرے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو نیکسٹ سینئر موسٹ جج کو لے کے آیا جائے گا. تو ایک اسپیشل بینچ بنا دی گئی ہے جس کا باقی بینچز سے کوئی لینا دینا نہیں. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر تو کوئی اختلاف نہیں رکھتا الیکشنز پہ, کوئی اختلاف نہیں رکھتا ایگزیکٹو کے کسی بھی قانون پہ, یا کوئی اختلاف نہیں رکھتا ایگزیکٹو کے کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے اوپر, تو ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچز دے دی جائیں گے. ممبرس تو بیسیکلی امینڈمنٹ کے حساب سے وہ ڈویژنل بینچ بنے گی, لیکن آج بھی فل کورٹ بنائی جا سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کیا افیکٹو ہوں گی یا نہیں ہوں گی. یہ پاورز ابھی تک ان کو کرٹیل نہیں کیا گیا ہے. تو سر ایک ججمنٹ ہے راولپنڈی بار ایسوسیشن کی, آئی تھنک یہ ججمنٹ ہے جس میں ایک بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرائن کی بات کی گئی ہے جو کہ انڈیا میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کیا کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے, ویسے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو آئی تھنک کورٹس چیلنج نہیں کر سکتی, اس پہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور جیسے کہ اس ججمنٹ میں ایک رولنگ دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے جسٹ اگر جو بیسک اسٹرکچر ہے اسے وائلیٹ کیا جا رہا ہو. تو یہ بیسک اسٹرکچر کیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا؟ جی دیکھیں, ہمارے پاس یہ لینڈ مارک ایک ججمنٹ ہے کہ جس کے اندر کورٹس کے پاس پاورز ہیں کہ اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ پارلیمنٹ کی آتی ہے جو بیسک اسٹرکچر کو چینج کرتی ہے, اور بیسک اسٹرکچر کے اندر آپ کی ڈیموکریسی ہے, آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, تو اس لینڈ مارک ججمنٹ میں آپ کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی امینڈمنٹس نہ ہو, اگر وہ ہوتی بھی ہیں تو وہ پھر نل اینڈ وائڈ کی جائیں. کورٹس ان میں انٹرفیئر کر سکتی ہیں. بالکل, کورٹس میں آرڈنرلی سر کیا ایک کورٹ جو ہے وہ آرڈنرلی بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے کسی امینڈمنٹ میں جو ان پرنسپل کو اگر نہ وائلیٹ کرو, تو کیا جورسڈکشن ہے کورٹ کے پاس؟ نہیں, دیکھیں کورٹ اگر آپ بیسک اسٹرکچر کو لیتے ہوئے کورٹس نے ایک پٹیشن لے لی ہے اور اس کو سن رہے ہیں, تو وہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے, اگین یہ کورٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کریں. کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس یا جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے ان کو ہٹ کر رہی ہے؟ اف اٹس ہٹنگ دیٹ سارٹ آف ایشوز یا اس کو کہیں قریب سے بھی چھو رہے ہیں تو پھر کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی.
اگین بیسک اسٹرکچر کی جو ڈاکٹرین آپ کے پاس پاکستان میں راول پنڈی ایسوسیشن ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس میں ان تمام چیزوں کے جواب دیے ہیں دیٹ دا کورٹس آر امپاورڈ ٹو ڈو سو. سر اگر ہسٹوریکلی کورٹس کی ہم بات کریں تو جو ساورن ہوتے تھے، جو کہ ملک کے بادشاہ امپیرر ہوتے تھے، وہ سب سے پہلے رسپانسبل تھے، جو کہ ایگزیکٹو بھی وہی تھے اور جوڈیشری بھی وہی تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں اپنے ممبرس کو دی ہیں، جس طرح سے کورٹس کی ہسٹری ہے ہمارے پاس. تو کیا ایسی صورت میں جو ساورن ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ کورٹس میں انٹرفیئر کر سکے، یا جو انڈیپینڈنٹ سیپریٹ جوڈیشری کا ہمارے پاس کانسیپٹ آتا کہاں سے، ہسٹوریکلی کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں ہسٹوریکلی تو اس وقت ہم کانسٹیٹیوشن کے انڈر رہ رہے ہیں، ہم کسی نہ تو مونارکس ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا میں بھی کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون کامن ویلتھ کنٹریز میں UK گریٹر برٹین کے اندر بھی اب مونارک بھی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کر رہا ہوتا ہے اپنی اسٹیٹ کی. وہ ساری ڈاکٹرائنز جتنی بھی تھیں آج کے دن ایگزسٹ نہیں کرتی. آج آپ کے پاس پاورز ہیں پارلیمنٹیرینس کے پاس کہ وہ ول اینڈ وش آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے لیجسلیشن کریں اور کنٹرول سنبھالیں پورے ملک کا. US کے اندر آپ کے پاس ایگزیکٹو ہے، لیکن وہاں پر آپ کے پاس بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جو لیجسلیشن کے اوپر کام کرتے ہیں اور جن کے پاس پھر اکثریتی نمائندگی ہوتی ہے کہ اگر ایگزیکٹو نے کوئی آرڈیننس دے دیا ہے تو کیا وہ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ کی جاتی ہے. پاکستان میں ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ فارم آف کمپوزیشن ہے جس میں لیجسلیٹرز بھی امنگس دا لیجسلیٹرز وہی لوگ اپنا ایگزیکٹو پرائم منسٹر چننے کا اختیار رکھتے ہیں اور لیجسلیشن بھی کرتے ہیں. تو پاکستان اس وقت ریپرزنٹیشن کرتا ہے ڈیموکریسی کی، جس میں عدلیہ ایک آرگن ہے، ایگزیکٹو ایک آرگن ہے اور آپ کی لیجسلیٹرز ایک تیسرا آرگن ہے. یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان تین پلرز کے اوپر پوری کی پوری اسٹیٹ قائم ہوتی ہے اور سبجیکٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اب جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کے اندر مجھے تو یہ نظر آیا ہے کہ ایک آرگن جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم محسوس کیا جا رہا تھا، جس کو کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کچھ ایسے ڈیسیجنز آ رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ہم ان 3 پلرز کو 2.5 پلرز کر دیتے ہیں، اور جو 2 پلرز ہیں جس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیٹرز جو کہ اسی ایک دوسرے کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے تاکہ یہ تیسرا پلر کوئی ایسے ڈیسیجنز نہ دے جس کی وجہ سے ہمیں گورننس کرنے میں یا پالیسی میکرز جو ہمیں دیتے ہیں ہمارے اوپر جو منی مارشل لاء لگا ہوا ہے ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارے پاس کوئی مسائل نہ ہے. سر آپ نے ایک ورڈ یہاں پہ ایک ٹرم یوز کی، جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اسے ڈیفائن کریں. دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم میری سوچ کے مطابق تو یہ ہے کہ جب آپ تمام ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو یہ کریں کہ نہیں بس یہ ٹھیک ہے اور اس چیز کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور ایون قوانین بھی آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ان کو بالائے طاق نہ رکھیں اور اس کو پبلکلی ڈسکس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے ہمیشہ کورٹ رومز میں وہ نہ بولیں، ان کے ڈیسیجنز کو بولنا چاہیے. تو بعض اوقات ہمارے پاس جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نظر آئے، جو کہ 2013 میں ہم نے افتخار چودھری کو دیکھا کہ انہوں نے سو موٹو لے کے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا. جو تحریک ہم نے چلائی تھی وہ پرپزلی کچھ اور تھا، ہمارا نعرہ تھا کہ آزاد عدلیہ کو بحال کرو تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ صحیح طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو عدلیہ اتنی آزاد ہوگی کہ قانون کے ہاتھ سے نکل جی گئی. جی یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ججز حضرات، ہم دیکھیں ہم نے ہمیشہ بار ایسوسیشنز نے جب بھی آواز اٹھائی ہے وہ ادارے کے لیے اٹھائی ہے. ہم نے کوئی فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. وہ ایک پرنسپل اسٹانس تھا کہ آپ دوبارہ سے ایک PCO لے کے آ رہے ہیں اور اس PCO کے اندر آپ ججز کو اپنے من پسند ججز کو رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو دوبارہ سے یوں سمجھے کہ ریکگنائز کریں، اوتھینٹسٹی آپ سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی ایک ہم دوسرا آرڈر لے آتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے ججز کو بٹھا دیں گے، وہ پھر مجھ سے اوتھ لیں گے اور ہم سے اوتھ لینے کے بعد تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اوپر دے آر باؤنڈ ٹو ڈو سرو انڈر می. تو سر ایک کانسیپٹ ہے رول آف لاء کو جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی بڑا رول آف لاء پہ ایمفیسائز کرتے ہیں.
تو سر اس میں اکیڈمکس کی دو اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ رول آف لاء میں آپ کو کانٹینٹ آف لاء نہیں دیکھنا چاہیے, جو بھی لاء ہے واٹ ایور ارسپیکٹیو آف اٹس کانٹینٹ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں, کچھ ہم کانٹینٹ کو بھی دیکھیں گے. تو آپ کس اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کے لاء کے کانٹینٹ کو دیکھنا چاہیے یا جسٹ امپلیمنٹیشن پہ زیادہ زور ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم اکیڈمک ڈسکشن کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر. آپ کے سوال میں بہت ساری چیزیں اس میں سے ہم عکس کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بات صرف عمران خان کی, میاں نواز شریف صاحب کی, بلاول بھٹو صاحب کی نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اسٹرگل کرتی ہیں, اور یہ اسٹرگل کرتی ہیں کہ یہاں پر ڈیموکریسی ہو. آج دو اسکول آف تھاٹ اگر ہم ڈسکس کرنے جاتے ہیں, ایک کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ آل دا بلو آئیڈ بیبیز شوڈ بی کلڈ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جسٹیفائڈ قانون ہے؟ تو آپ کو اس چیز کا جواب خود ہی ملے گا بینگ این انٹلیکچوئل اور ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی کہ یہ قانون آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. تو رول آف لاء یہ نہیں کہتا کہ صرف قانون کی بالادستی ہو. رول آف لاء یہ کہتا ہے کہ یہاں پر قانون کی بالادستی سبجیکٹس کی پروٹیکشن کے ساتھ ہو. آج اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو فریڈم آف اسپیچ کے اندر بات کرتے ہیں اور ایسے مظالم کے اوپر بات کرتے ہیں جو اسٹیٹس کر رہی ہیں یا اسٹیٹ کے کچھ ادارے کر رہے ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. اگر رول آف لاء کی بات ہے تو یہ 154 کی FIR کا لانچ ہونا اسی طریقے سے رول آف لاء کا حصہ ہے. جیسے اگر نہ ہو تو پھر آپ 22AB کے اندر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, سر میرے SHO میری گریوانسز کو یا میری کمپلینٹ کو لکھنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی MNA, MPA یا ہوم منسٹر کے کنٹرول میں ایک پولیس اسٹیشن ہے اور وہ ان کی وجہ سے اس چیز کو درج نہیں کر رہے. تو رول آف لاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام شہری جب پولیس اسٹیشن جائے تو وہ قانون کو اسی طریقے, اس کے لیے بھی قانون اتنا ہی برابر اس کو لے کے آئے جتنا کہ وہ کسی ایلیٹسٹ کلاس, کسی منسٹر یا کسی بیوروکریٹ کے لیے ہو. تو سر آپ کے جواب سے میں یہ اخذ کر پایا ہوں کہ آپ جو کانٹینٹ رچ جو کہتے ہیں کہ کانٹینٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, آپ اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتے ہیں. بٹ جیسے آپ نے بلو آئیڈ بیبیز کی کلنگ کی بات کی, اگر رول جو کانٹینٹ فری رول آف لاء جو فارمل کنسیپشن والی باتیں ان کے نزدیک اگر یہ قانون ہے تو یہ قانون ہے, اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. وہ اگر ایک فارمل وے سے جو اس کا طریقہ کار ہے اس سے آیا ہے, ایک ویلڈ لاء ہے تو اٹس اے لاء. اور شاید ہم ریئل ورلڈ میں بھی یہی دیکھتے ہیں, اگر 26ویں ترمیم سے 100 اختلاف صحیح, لیکن ہم اس کو فالو تو کر رہے ہیں. دیکھیں, وہ آپ نے ایک اچھی بات کی تھی کہ سورن کے قانون آپ لے آئیں اور ان کو کسی کے اوپر لاگو کر دیں. تو اگر کوئی ایسا قانون ہے جو کہ اس طرح کی ڈرفٹ دکھائے کہ ٹوٹلیٹیرین سارٹ آف آپ اپنی حکمرانی چاہتے ہوں, آپ کہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, ہر چیز کی ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آج ہم جس ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن اپنے بنیادی حقوقوں کو دیکھیں, اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر انڈر دیٹ امبریلا آپ اس طرح کے کسی قانون کو اپلائی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لیبر لاز کے اندر ہم نے کہہ تو دیا ہے کہ آپ کو رول آف لاء میں کبھی کسی لیبر یونین یا کسی ایسی انڈسٹری کے اندر آپ کو لیبر کے تمام لاز یا ڈیلی ویجز اسی طریقے سے فالو ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں؟ نہیں آئی ہوں گی. تو گورنمنٹ کی مشینری کو ادھر بھی کام کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے قوانین ایسے بنائے جو کہ عام عوام کے لیے بہتر ہے تو ہم نے ان کی ایگزیکیوشن کے لیے کون سے ڈپارٹمنٹس بنائے, اور وہاں پر اگر ہم نے ڈپارٹمنٹس بنائے تو کیا کوئی ایسی کرپشن کی گنجائش تو نہیں ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس یا آفیسرز کسی کچھ ایسے اقدام کر رہے ہوں جو کہ حقیقتاً رول آف لاء کے اچیومنٹ میں رکاوٹ بنتے ہوں. تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر آپ کو بارہا چیکس رکھنے پڑتے ہیں, بارہا آپ کو فالو اپس کرنا پڑتا ہے, اور اس فالو اپ میں آپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی اوبلیگیشنز کو اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں. اوبلیگیشنز تبھی ختم ہوں گی جب آپ افیکٹو پرفارمنس کرتے ہیں اور چیکس رکھتے ہوئے آتے ہیں. سر جو آپ کے اوپینینس ہیں 26 امینڈمنٹ کو لے کے, کیا یہ آپ کی انڈیویجول اوپینینس ہیں یا جو لیگل فریٹرنیٹی کی نمائندہ ہیں, بار ایسوسیشنز, بار کاؤنسلز, یہ ان کے بھی یہی اوپینینس؟ لیکن میں نے آپ کے ساتھ شروع میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ بار کا ہونا بہت ضروری ہے. آج
ہمارے پاس بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بار کے نمائندے آپس میں ڈیوائیڈڈ کہیں کہیں ہمیں نظر آئے ہیں. تو بار کے نمائندوں کو تو کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اوپنلی ہر ایک چیز کو ڈسکس کریں, اور آپ کو اگر لگتا ہے وہ نہیں ہے تو آپ پھر اپنے ان ممبرس کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک ریزولوشن دے دیں کہ بینگ این انالسٹ, ہم قانون کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے اور بار کے ترجمان ہوتے ہوئے ہم نے یہ انالائز کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور ہم آپ تک آواز پہنچاتے ہیں. جہاں تک میری انفرادی سوچ کا تعلق ہے وہ میں آپ کو اس چیز کا یقین دلا سکتا ہوں کہ کراچی بار ایسوسی ایشن, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل کے اندر یہاں پر جو پریکٹسنگ وکلا ہیں وہ اس چیز کو بالکل اتنا ہی خطرناک اور الارمنگ سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ مارشل لاء کو سمجھا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بہت سارے موقف کچھ بار ایسوسی ایشن سے کنٹرولڈ ہونے کی وجہ سے, ایکسٹرنل پولیٹیکل یا کسی نہ کسی ادارے کی وجہ سے, جیسے اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اپنا الیکشن پریزیڈنشل, کہ ان کے بھی بہت سارے ووٹرز کو جو کہ ووٹ دے سکتے تھے کسی ایسے گروپ کے اندر اپنا آزاد پریزیڈنٹ یا ایگزیکٹو ممبر چننے میں, ان کو کالز کر کے کنٹرول کیا گیا. تو بار بھی آج کے دن آپ کی آزاد اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے ممبرز کو بھی اپروچ کیا جاتا ہے. سر آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی بار کے, تو اگر بارز آزاد نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں انفلوئنسز ہیں اور کنٹرولڈ ہیں, تو آپ ایک ممبر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ ممبر بنتے ہیں, فیٹرنیٹی آپ کو انتخاب آپ کا کرتی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے ریزولو کرنے کی کوشش کریں گے, اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, میں اگر انشاءاللہ الیکٹ ہوتا ہوں تو میرا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ میں بار کی نمائندگی اس طریقے سے کروں جیسے ہمیشہ ماضی میں ہوتی رہی ہے. مشکل حالات کے اندر جب چیلنجنگ سچویشنز ہوئی ہیں, خواہ وہ شوکت صدیقی کا صاحب کا ٹائم ہو یا چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ کی ایڈوکزم اور سپریم کورٹ میں نان ایلیویشن کا ایشو رہا ہو, یا ہمیشہ سے سینیورٹی پرنسپلس کو کمپرومائز کر کے 3rd, 4th, 5th اور 29th نمبر کے ججز کو سپریم کورٹ لے کے جایا گیا ہو, جبکہ ایسے پروویژنس بھی ہیں جس میں 15 سالہ پریکٹسنگ وکیل بھی سپریم کورٹ جا سکتا ہے. تو بار ایسوسی ایشنز کا کام ہمیشہ یہی رہے گا کہ بیسک اسٹرکچر کے اوپر بات کریں, جنرل باڈی کال کریں, اور ان جنرل باڈیز کو کال کرنے کے بعد آپ ایک ریزولوشن پاس کریں جو صرف اور صرف آئین کی روح سے ایکسیپٹیبل ہو, جس میں بار ایسوسی ایشن کے یا رحمان کورائی کے اپنے ذاتی مفادات اس کے اندر نہ ہو, کہ آپ نے مشکل وقت میں وہ فیصلہ نہیں کیا جس کے اندر کراچی بار ایسوسی ایشن کو ہمیشہ کی طرح ترجمانی کرنی چاہیے تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ بار آلریڈی کنٹرولڈ ہے تو آپ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چینج تبھی آتا ہے جب آپ مشکل وقتوں میں ہمت کریں اور مشکل وقتوں میں اس باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے تگ و دو کریں یا جدوجہد کریں, جب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ شاید ڈرتے ہوں, شاید بات کرنے سے بھی ڈرتے ہوں یا ان کو روکا جائے گا. کیونکہ ایک عام سی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سیاست اسی ریت کی رہی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور آپ نے ہر ایک اللیگل کام کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی ایسے قانون کو سپورٹ کرنا ہے جو بنیادی حقوق کے اوپر وار ہے, تو یقین جانیں پھر آپ سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا. سر آپ بار کے نمائندے بھی رہے ہیں, بار کے ممبر بھی رہے ہیں کراچی بار کے, تو میں آپ سے ایک یہ چیز, ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں بار کے ممبرز پہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے الیکشنز میں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ایلیگیشنز ہوتے ہیں کہ یہ سارے جب انتخاب کے بعد واپس ریکور کیے جائیں گے. تو بارز میں کیا کرپشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور اگر کرتی ہے تو کس طرح کی کرپشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس وقت جو الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایک نوجوان کینڈیڈیٹ ہوں اور کسی بھی بڑی لابی سے بالکل مختلف ہوں, کہ جنہوں نے بارز میں گروپس بنا کے ایون بلیک کوٹ کو, وکیلوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو میں ایک نہ صرف آزاد بار کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ میں ہر ایک اس لابی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں جو کنٹرول کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں. نمبر 3, جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں خرچے بہت ہوتے ہیں, تو میرے الیکشن میں یقین جانیے آپ کہ میری
حد امکان یہی کوشش ہے کہ میں الیکشنز کو جتنا ہو سکے اسموتھ رکھوں تاکہ میرٹ بیسس پہ مستقبل کے اندر کوئی بھی پروفیشنل وکیل الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا سوچے. اس میں یہ نہ ہو کہ آپ یہاں پر یا تو کسی انویسٹر کی سپورٹ سے یا کسی ایسے گروپ کی سپورٹ سے الیکشن لڑ رہے ہوں جو کل کو آپ کو روکے اور آپ کے کاموں میں جو پرفارمنس کے کام ہیں ان کے اوپر حملہ ہو. ہاں اب آپ نے ایک جو امپورٹنٹ سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو بار کے ہمارے پاس حالات ہیں کافی گزشتہ سالوں سے, تو ان کے اوپر کرپشن کیسے ہو سکتی ہے, ان کی ریکوری کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس 3 قسم کے وکیل پائے جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف سیلف ایکچولائزیشن کر کے اور دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے بار کو یا تو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا ہم نے بہت کچھ کر لیا, اب ہمارا وقت ہے کہ ہم بار کے ممبرس کے لیے کام کریں. اب ہمارا وقت ہے کہ ہم جوڈیشری اور بار کے درمیان کی جو خلا ہے, جو گیپ ہے, اس کو فل کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں. ہمارے پاس دوسرے کچھ ایسے قسم کے لوگ آتے ہیں جو صرف اور صرف سیلف پروکلمیشن یا اپنی ذاتی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیگ لگ جائے گا, ہم 1 سال کے لیے بار میں آ جائیں گے. اس طرح کی کوئی بھی سوچ رکھنے والا اگر ممبر الیکشن لڑتا ہے تو یقین جانیں وہ بار کے ممبرز کا نقصان نہیں, وہ اپنا زیادہ نقصان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بینگ الیکشن ہونے کے بعد اگر وہ جیتتا ہے تو اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ اس کی اپنی سوچ کس حد تک اس کے اپنے پرسنل مفادات کے اوپر حاوی ہوتی ہے, جس میں ویلفیئر کا کام سب سے امپورٹنٹ ہے. تیسرے کچھ ہمارے پاس ایک حلقہ ہے جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آ کے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ پہ اپنی چودراہٹ کو قائم کرنا ہے. یہ بھی ایک ہمارے پاس طبقہ ہے. اب کرپشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے بار کے فنڈز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہمارے پاس بھری ہوئی ہے. میری کوشش تو یہ ہوگی کہ بار کے الیکشنز کو جتنا سستا کیا جائے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی میں کرپشن ہوتی ہے بارز میں؟ جی دیکھیں, ہمارے پاس ماضی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر بار کے فنڈز کو یا ممبرشپس ہوتی ہیں یا بہت ساری چیزیں ایسی رہی ہیں جن میں ڈیوز ہیں ان کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے یا آپ کے پاس اسپانسرز آتے ہیں. دیکھیں بار میں کرپشن کے تو عناصر پائے جاتے ہیں. اب میں آپ کو اس چیز کو جسٹیفائی تو تب کر سکتا ہوں کہ جب مجھے موقع ملے اور میں بار میں جاؤں اور پرانی آڈٹ رپورٹس کو میں ریکنسیلیشن کی طرف لے کے چلا جاؤں. اب وہ ریکنسیلیشن بھی زیادہ سے زیادہ میں 5 سال تک کر سکتا ہوں, لیکن کسی حد تک میں آپ سے یہ اگری کروں گا کہ بار میں کرپشن کے الزامات جو لگتے آئے ہیں وہ بہت زیادہ صحیح ہیں. وہ کرپشن کے الزامات کسی گروپ کی حد تک سپورٹ کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں یا کسی نہ کسی ممبر کو کی اپنی پرسنل اس سال کی ٹینیور کو اینڈ کرنے تک بھی ہو سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا ٹائم دیا, کافی ایک اچھی ڈسکشن رہی, فروٹفل ڈسکشن رہی, ہمیں تو کافی مزہ آیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا. تو ہمارے ویور سے بھی اب یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ کے کوئی سجیشنس ہیں تو انہیں کامنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں اور ہمیں بھی ایک انکریجمنٹ ملے تاکہ ہم اس کام کو کنٹینیو رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.